فاعلم أنه لا إله إلا الله باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 61 سے لے کے آیت نمبر 70 تک اس کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ وما تکون، اور نہیں آپ ہوتے، فی شأن، کسی بھی حالت میں۔ شان کسی مخصوص حالت کو کہتے ہیں، کسی مخصوص سچویشن کو کہتے ہیں، کسی مخصوص صورتحال کو، عظیم الشان صورتحال کو، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک نئی حالت میں ہوتے ہیں۔ اسی سے یومئذ شأن یغنی، تو شان کا مطلب ایک عظیم حالت، ایک صورتحال، ایک سچویشن میں۔ وما تکون، اور نہیں آپ ہوتے، کانا یکون تکون آپ ہوتے، فی شأن، کسی عظیم حالت میں، کسی صورتحال میں نہیں ہوتے آپ۔ وما تتلو، اور نہ ہی آپ پڑھتے ہیں، تلا یتلو سے تلاوت کرنا واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ تتلو، نہیں آپ پڑھتے، منہ، اس میں سے، اس کی طرف میں سے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو قرآن پاک ہے۔ وما تتلو، نہیں آپ تلاوت کرتے، منہ، ان کی طرف سے، منہ، اس کی طرف سے، من قرآن، ان قرآن سے، یعنی آپ کسی بھی حالت میں ہوں اور یہاں آپ قرآن میں سے کچھ بھی تلاوت کریں۔ ولا تعملون، اور نہیں تم عمل کرتے، من عمل، کوئی بھی عمل کا کچھ حصہ۔ پیچھے جو دونوں ضمیریں ہیں، تکون کی اور تتلو کی، یہ دونوں واحد حاضر کی ہیں، اور یہاں جو تعملون کی ضمیر ہے یہ جمع حاضر کی ہے، ولا تعملون۔ تو اس کا فرق یہ ہے کہ جو پہلا دونوں خطاب تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے، اور اب جو خطاب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوب کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کے ساتھ۔ اور اس کی ایک اور ڈائمینشن، ایک اور جہت اگر لے لیں تو تمام لوگوں کو، تمام یعنی اس میں مسلمان اور کفار دونوں کا خطاب جو نا وہ دونوں کے ساتھ شامل ہے۔ اور اس کو مزید اگر جنرلائز کر لیں، عام کر لیں، تو اس میں ساری دنیا کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن مخصوص حالت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دور کے جو مخصوص لوگ تھے، جو کفار تھے یا جو مسلمان تھے، ان کے ساتھ بھی یہ منسوب ہو سکتا ہے۔ ولا تعملون، اور نہیں تم سب عمل کرتے، من عمل، ان کوئی بھی عمل کا کچھ حصہ، الا مگر، کننا ہم ہوتے ہیں، علیکم تم سب پر، شہودن گواہ، یہ شہید سے ہے، شہودا گواہ ہوتے ہیں، یعنی تم جو بھی کام کرتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب بھی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ تنبیہ ہے کہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی حالت میں ہوں، قرآن کا جو بھی حصہ تلاوت کریں اور جو بھی تم عمل کرو، کوئی بھی عمل کرو، ہم اس پر گواہ ہیں، ہماری نظروں سے یہ تمہارا کام، تمہارا عمل اوجھل نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک تسلی بھی ہے اور مسلمانوں کو بھی تسلی ہے اور کفار کے لیے یہ تنبیہ ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اس طریقے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مبعوث فرما کر آپ سے غافل نہیں ہو گئے، آپ سے ہم بے پرواہ لاپرواہ نہیں ہو گئے، اور ہم نے آپ کو آپ کے حال پر نہیں چھوڑا۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو نبوت دے دی اور اب انسانوں میں بھیج کے اور مبعوث فرما کے اور اب ہم نے آپ سے ہاتھ اٹھا لیا، اب آپ جانے اور آپ کا کام نہیں۔ ہم ہمہ وقت آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آپ ہماری براہ راست نگرانی اور رسپانسبلٹی میں ہیں، یعنی ہم نے آپ کی ذمہ داری بھی لی ہوئی ہے، ہم آپ کو ان واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو ان لوگوں سے بچائے گا بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج کے تو اب ذمہ داری اٹھا لی، اللہ فرماتے ہیں ہم مکمل نگرانی کر رہے ہیں اور مکمل ذمہ داری لے رہے ہیں۔ اور دوسرا مسلمانوں کو بھی اور دوسرے کفار کو بھی یہ تنبیہ کہ تم لوگ جو کر رہے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارا کیا ہوا ضائع جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم
مصیبتیں سہ رہے ہو، جو دکھ تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ضائع جائے گا، یہ ہماری نظر میں ہے۔ اور کفار کے لیے تنبیہ ہے کہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ہماری نظروں سے اوجھل ہو، اور ہم تمہیں اس کا پوچھیں گے نہیں، ہم اس پہ گواہ ہیں اور ہم اس کی پوری نگہبانی کریں گے اور تم سے پورا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ولا تعملون، نہیں تم عمل کرتے، من عمل، ان کوئی بھی عمل، من عمل میں سے کوئی بھی کچھ حصہ بھی تم عمل نہیں کرتے، الا مگر کننا، ہم ہوتے ہیں، علیکم، تم سب پر، شہودن، ایک گواہ ہوتے ہیں، ہم تم سب کی نگرانی کر رہے ہیں، اذ تفیضون، جب تم کبھی مشغول ہوتے ہو، فیہ، اپنے کاموں میں، اس میں یعنی اپنے عمل میں جب مشغول ہوتے ہو، مصروف ہوتے ہو، تو یہ مت سمجھنا کہ تم کسی سے چھپ کے یا کسی سے علیحدہ ہو کے کوئی کام کرو گے تو تمہارا پتہ نہیں چلے گا، تم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ کننا علیکم شہودا، ہم اس پر گواہ ہیں، اذ، جب، تفیضون فیہ، جب تم مشغول ہوتے ہو، فیہ، اس میں، وما یعزب، اور نہیں چھپا رہ سکتا، نہیں اوجھل ہو سکتا، الربک، تیرے رب سے، من مثقال، نہیں پوشیدہ ہوتی، الربک، وما یعزب، نہیں پوشیدہ ہوتی، نہیں چھپی رہ سکتی، الربک، تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی، مثقال برابر، من مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے بوجھ کے برابر بھی کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، فی الارض، نہ تو زمین میں کوئی چیز چھپی رہ سکتی ہے، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمانوں میں کوئی چیز چھپی رہ سکتی ہے، ولا اصغر من ذالک، نہ اس ذرے سے چھوٹی، ولا اکبر، نہ اس ذرے سے بڑی، یعنی ایک ذرہ جو انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے، وہ ایک ذرہ دیکھ سکتی ہے، اس سے چھوٹی چیز اس کے لیے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ذرہ، اس ذرے سے چھوٹی بھی اگر کوئی چیز ہے وہ بھی، اور اس ذرے سے بڑی جو چیز ہے وہ بھی، ساری چیزیں اللہ کی براہ راست نگرانی میں، براہ راست اللہ کی ولا، زمین و آسمان میں ایک ذرہ یا ایک ذرے سے کوئی چھوٹی چیز یا اس سے بڑی چیز، ساری کی ساری کتاب مبین میں بڑی واضح ہے، الا فی کتاب مبین، مگر واضح کتابیں موجود ہے، لوح قلم میں، لوح محفوظ میں ہی وہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو اس چونکہ کائنات کو بنایا ہے، کائنات کو کنسٹرکشن اس کی ہے، اس کو بنایا، اس میں سسٹم بنائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا حساب اس میں لکھا ہوا ہے، ایک ایک چیز کا مقصد اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی ذرے کا بھی کیا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا۔ تو ولا اصغر من ذالک، نہ اس ذرے سے چھوٹی چیز، ولا اکبر، نہ اس سے کوئی بڑی چیز، الا مگر فی کتاب مبین، وہ واضح کتاب میں موجود ہے۔ الا، خبردار، ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے دوستوں کی یہ صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعام بیان کیا کہ ان کے پر خوف کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، خوف اور غم یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ خوف ہمیشہ ہوتا ہے مستقبل کا، آنے والی چیزوں کا، آنے والے وقت کا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا، اور غم وہ ہوتا ہے جو پیچھے گزر چکا ہوتا ہے، ماضی میں جو مصیبتیں آپ نے دیکھی ہوتی ہیں ان کا غم ہوتا ہے۔ تو ولیوں کی، اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر نہ تو مستقبل کا کوئی خوف ہوگا، یعنی قیامت کے دن جب ان کے لیے مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا بنے گا، چھٹکارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس خوف سے نجات دے دیں گے۔ اور غم، دنیا کا غم، یعنی وہ جب دنیا آخرت کی دیکھیں گے، نعمتوں کو دیکھیں گے، تو ظاہری بات ہے دنیا میں انہوں نے پھر سیکریفائس کیا ہوگا، دنیا میں انہوں نے قربانی دی ہوگی، دنیا میں انہوں نے مال و متاع کو چھوڑا ہوگا، اپنا کیریئر چھوڑا ہوگا، دنیا میں انہوں نے دولت کمانے کے مواقع چھوڑے ہوں گے، عیش و عشرت چھوڑی ہوگی، تو ظاہری بات ہے جب وہ سارا کچھ چھوڑ کے آگے اگر ان کو کچھ نہ ملے تو پھر وہ غم تو ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا سیکریفائس بھی کیا، اتنی قربانی بھی دی، مال و متاع بھی چھوڑا، پیسے کمانے کے ذریعے بھی چھوڑے، ہم نے ہر قسم کی قربانی دی اس آخرت کے لیے، اور یہ آخرت میں تمہیں کچھ بھی نہیں مل رہا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں اتنا کچھ ملے گا ان کو کہ ان کے لیے جو دنیا کی ساری مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ تکلیف ان کو لگے گا ہم نے اس آخرت کے لیے تو کچھ قربان ہی نہیں کیا، یعنی ان کو کسی قسم کی کوئی کا دکھ
تکلیف نہیں آئے گا, غم نہیں آئے گا کہ ہم نے کس کام کے لیے اتنا کچھ چھوڑا, اتنی قربانی دی. تو اللہ فرماتے ہیں نہ تو ان کو مستقبل کا کوئی خوف ہوگا اور نہ دنیا میں کیے گئے کاموں پہ کوئی غم, کوئی رنج, کوئی غمی ہوگی ان کو. اب ولی ہوتے کون سے ہیں, ولیوں کی نشانی کون سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ دینا ولی تو وہ لوگ ہیں آمنو جو ایمان لاتے ہیں. دو چیزیں, ایک تو ایمان لانی, یعنی مسلمان ہی ولی ہوگا, اللہ کا ولی, اللہ کا دوست وہ ہوگا جو ایمان لائے گا اللہ پر. وَقَانُوا اور وہ رہے یتقون ڈرتے, اللہ سے ڈرتے رہے, متقی رہے, یعنی مستقل. یہ قانو ماضی استمرار کے معنوں میں آتا ہے, یعنی کسی چیز کے جاری رہنے میں. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ان پہ کبھی کوئی حالت طاری ہو جاتی تھی اللہ سے ڈرنے کی, وہ متقی ہو جاتے تھے, پرہیزگار ہو جاتے تھے, پھر اس کے بعد جب نفس کا غلبہ آتا تھا پھر نہیں, ان کی شان یہ تھی کہ وہ مستقل اللہ سے ڈرتے تھے. تو جب بندہ مستقل اللہ سے ڈرتا ہو اس میں پھر خرابیاں پیدا نہیں ہوتی, پھر وہ بھنگی نہیں ہوتا, پھر وہ چرسی نہیں ہوتا, پھر وہ ننگا نہیں رہتا, پھر وہ گندا نہیں رہتا. تو اس طرح کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکسکلوڈ کر دیا, نکال دیا اس ولیوں کی صفت سے. جو ہمارے آج کل جس کو سو کالڈ ولی مانتے ہیں, یہ جو لوگ مانتے ہیں ولی, تو وہ سارے اللہ تعالیٰ نے ان سے نکال دیے. تو ایک ولی دکاندار بھی ہو سکتا ہے جو دکان پہ بیٹھا ہے, ایک ریڈی والا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے, ایک استاد بھی ولی ہو سکتا ہے, ایک وکیل بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. یعنی اللہ کے ولی ہونے کے لیے کوئی مخصوص حلیہ, مخصوص صورتحال, مخصوص اس کا گیٹ اپ ضروری نہیں ہے. ضروری دو ہی چیزیں ہیں, ایک اللہ پر ایمان اور دوسرا اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو اللہ کے ولی رہیں گے. تو جب اللہ سے ڈریں گے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ, کہ حکمت کی, دانائی کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے. اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہو تو عقل مند ہو, دانا ہو. تو اگر اللہ سے نہیں ڈرتے تو دانا نہیں ہو. تو جو بندہ اللہ سے ڈرے گا وہ چوری نہیں کرے گا, وہ جھوٹ نہیں بولے گا, وہ دھوکہ نہیں دے گا, وہ خرید و فروخت میں ڈنڈی نہیں مارے گا, وہ اپنے معاملات میں بڑا کھڑا ہوگا, وعدے کا پابند ہوگا, قرضہ ٹائم پہ واپس کرے گا. تو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گے جو اللہ سے ڈرے گا. تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر ان چیزوں پہ یقین بھی نہیں رکھے گا. تو اللہ دینا آمنو ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان آتے ہیں, وقانو اور ہیں یتقون ڈرتے ہیں, وہ مستقل ڈرتے ہیں اللہ سے. لہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے, البشرا خوشخبری ہے, فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں, و فی الآخرہ اور آخرت کی زندگی میں بھی. یعنی وہ دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. لا تبدیلا نہیں تبدیل ہوتے, نہیں اب تبدیلی, کوئی تبدیلی نہیں ہے لکلمات اللہ, اللہ کی باتوں میں, اللہ کے کلمات میں. اللہ نے جو بات کہہ دی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ان کو خوشخبری ہے تو خوشخبری ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کہہ دیا خوشخبری ہے کل کو بات بدلی, نہیں, یہ کبھی نہیں بدلی جائے گی. ذالک یہی چیز هو الفوز العظیم, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی آخرت کی کامیابی ہی کامیابی ہے. دنیا کا کیریئر, دنیا کا مال و متاع اگر کسی نے حاصل کیا بھی ہے تو اس کو کامیابی کی بنیاد قرار نہیں دیا جا سکتا. تو کامیابی یہی ہے, ذالک یہی ہے, هو الفوز وہی بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے آخرت کی خوشخبری. ولا یحزن کا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ولا یحزن کا نا غمگین کرے آپ کو, قولہم ان کی باتیں, کفار کی باتیں, ان کا جو کہنا, ان کی باتیں کرنا, ان کا تانے دینا آپ کو غمگین نہ کرے. ان العزت بے شک عزت للہ اللہ کے لیے ہے, جمیعا سارے کی ساری. یعنی عزت ذلت دینے والا اللہ کی ذات ہے. عزت دینے والا بھی وہی ہے, ذلت دینے والا بھی وہی ہے. کوئی انسان کسی کو ذلت نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے, اور کوئی انسان کسی کو عزت نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے. پراپوگنڈے سے عزت نہیں ملتی, نہ ہی ذلت ملتی. تو اگر اللہ کسی کا مرتبہ بڑھانا چاہتا ہے تو منفی پراپوگنڈے سے بھی اللہ اس کی عزت بڑھاتا چلا جاتا ہے, اور اگر اللہ کسی کی عزت گھٹانا چاہتا ہے تو مثبت پراپوگنڈے سے بھی اللہ اس کی عزت کو میں اضافہ نہیں کرتا, بلکہ لوگ اس پہ ہنستے ہیں اور اس کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا. تو یہ بات ذہن میں رکھنے والی کہ عزت کا منبع اور محور, یعنی جہاں سے عزت صادر ہونی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر آپ اللہ کی طرف جھکتے جائیں گے, اللہ کی طرف راغب ہوتے جائیں گے, اللہ کے حکامات کے مطابق کام کرتے جائیں گے, تو اللہ آپ کی عزت میں بھی اضافہ کرتا جائے گا. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کرے, آپ کو ان کی باتیں دکھ میں مبتلا نہ کریں. یاد رکھیے ان العزت بے شک عزت جو ہے للہ وہ اللہ کے لیے ہی ہے, جمیع ساری کی ساری عزت, دنیا میں جتنے بھی کوئی عزت دار ہے اس کی عزت کا مالک اللہ ہے.
هو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. سمیع ہر وقت سننے والا ہے، علیم اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. سمیع ایک لفظ ہوتا ہے سامع، سامع کا مطلب ہوتا ہے جو کسی وقت سنتا ہے کسی وقت نہیں سنتا ہے، لیکن سمیع مستقل صفت ہے کہ ہر وقت سنتا ہے، خوب سنتا ہے. اس طریقے سے عالم اور علیم، تو علیم مستقل صفت ہے کہ یہ ہر وقت جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. الا خبردار، انا بے شک للہ اللہ کے لیے ہے، من فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، و من فی الارض اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ ہی اس کا مالک ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، وما یتبع الذین نہیں پیروی کرتے وہ لوگ، یدعون جو بلاتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، شرکاء شریکوں کو. اللہ کے علاوہ جو لوگ کسی دوسرے شریک کو پکارتے ہیں، کسی دوسرے معبود کو معبود بناتے ہیں، جو کسی اللہ کے دیے گئے کسی دوسرے نظام کی پیروی کرتے ہیں، وہ نہیں پیروی کرتے مگر یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے الا الظن مگر صرف گمان کی، گمان شک کی، یعنی ان کو پختہ یقین نہیں ہوتا کہ واقعتاً حق ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو نظام آیا ہے، اللہ کی طرف سے جو سسٹم آئے ہیں، اللہ کی طرف سے جو علم آیا ہے. یاد رکھیے علم جو ہے نا، علم کے جو ذرائع ہیں، علم کیسے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ رنگ نیلا ہے دیکھ کے، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کسی چیز کی آواز زیادہ ہے سن کے، تو یہ حواس خمسہ ہوتے ہیں جو علم کا ذریعہ ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، یعنی سننے کے حصے، چکھنے کے حصے اور دیکھنے کے حصے، چھونے کے حصے. اسی کے سے یہ 5 حصے ہیں جن سے آپ کو پتہ چلتا ہے. اور بعض اوقات یہ حصے آپ کو گمراہ بھی کرتی ہیں، یعنی مثال کے طور پہ آپ ایک ہوائی جہاز کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو چھوٹا سا نظر آتا ہے، تو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ہوائی جہاز چھوٹا سا، لیکن عقل آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ ہوائی جہاز چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ یہ چونکہ دور ہے اس لیے چھوٹا نظر آ رہا ہے. تو یہ ساری جو حصے ہیں، جو ہمارے سننے کے حصے، بولنے کے حصے، چکھنے کے حصے، یہ خام ہے، کچی ہیں، مکمل نہیں ہے. اس طریقے سے عقل بھی خام ہے، عقل بھی پختہ نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں جو عقل میں آتی ہیں وہ جھوٹی ہو سکتی ہیں، اور بہت سی چیزیں جو آپ کی عقل میں نہیں آتی وہ سچی ہو سکتی ہے. تو جو انسان کا علم ہے، مطلق جو علم ہوتا ہے وہ پختہ نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے انسان کے جو دیے گئے نظام ہیں، انسان نے جو بھی نظام وضع کیے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خمی، کجی، کوئی نہ کوئی اس میں پرابلم، کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم دیا ہے، جو وحی کا جو علم ہے وہ مکمل ہے، وہ پختہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جتنے نظاموں کی، جتنے معبودوں کی پیروی کرتے ہیں، جتنے سسٹم کو فالو کرتے ہیں، جو نئی چیز بنا کے لاؤ، وہ ان کے پاس حق نہیں ہے. تو حق کدھر ہے؟ حق اللہ کے پاس ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسے اٹکل لگاتے ہیں، یہ تکا لگاتے ہیں، یعنی ایک سسٹم بناتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے چلا گیا تو نہ صحیح، اس کے بعد پھر نیا اس میں کوئی امپروو کر لیں گے، پھر اس میں نئی چیزیں امپروو کر لیں گے. جیسے نظام سرمایہ داری ہے یا نظام معیشت میں اگر ہم 2 مشہور نظاموں کو لے لیں، نظام سرمایہ داری ہے اور جو دوسرا سوشلزم جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے، تو انسانوں کا بنایا ہوا سسٹم ہے، تو اس میں کئی خرابیاں ہیں. تو جیسے جیسے خرابیاں ان کو نظر آتی ہیں ویسے ویسے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک خرابی دور ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں رد عمل میں کئی دوسری خرابیاں آ جاتی ہیں. تو ایسے یہ سسٹم چلتا رہتا ہے ان کا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جتنے سسٹم یا جتنے انہوں نے نظام بنائے ہیں، جتنا یہ معاملات یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کی ساری گمان پہ ہیں، شک و شبے پر ہیں. ایک سسٹم ٹرائی کرتے ہیں، اس میں کچھ غلطیاں آتی ہیں، پھر دوسرا ٹرائی کرتے ہیں، پھر تیسرا، یہ اٹکل لگاتے رہتے ہیں، تکے لگاتے رہتے ہیں. تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں، وما یتبع الذین نہیں پیروی کرتے وہ لوگ، یدعون جو بلاتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، شرکاء شریکوں کو، دوسرے شریکوں کو بلاتے ہیں کسی بھی قسم کے. ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے الا الظن مگر گمان کی پیروی کرتے ہیں، وہ شک کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ لوگ الا یخرصون
اٹکل لگاتے ہیں. اٹکل لگانا, تکا لگانا, یعنی ٹرائی کرنا ایک سسٹم کو, ایک چیز کو ٹرائی کرنا, ایک معاملے کو ٹرائی کرنا, پھر اس میں نئی ایجادات لے کے آنا, اس میں نیا سسٹم لے آنا, پھر اس میں نئی تبدیلیاں لانا. یعنی وہ حق بات پہ کھڑے نہیں ہوتے. حق کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ کیونکہ حق کو ان کو حق کا پتہ نہیں ہوتا, ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ حق کون سی چیز ہے اور کون سی چیز باطل ہے. ان کو چونکہ حق بات تک جو پہنچانے والی چیز ہے وہ وہی ہے, اور وہی کا تو وہ انکار کر رہے ہیں, قرآن کا انکار کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہیں, تو حق تک لے کے جانے والی بات تو وہی ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, اور نہیں ہے وہ اٹکل, نہیں ہے وہ مگر اٹکل لگاتے. اٹکل یعنی تکا لگانا, اندازہ لگانا, وہ اندازے لگاتے ہیں, ان کے پاس کوئی حق بات واضح موجود نہیں ہے. وَالَّذِي, وہی ذات ہے, جعل, جس نے بنایا, لکم تمہارے لیے, اللیلہ, رات کو, لتسکنوا, تاکہ تم سکون حاصل کرو, فیہ, اس میں, والنہار, اور دن کو بنایا, مبصرا, واضح, روشن, دکھنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات جاگنے کے لیے نہیں بنائی. ساری رات جاگتے رہو, سارا دن سوتے رہو, اس لیے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے رات بنائی تمہارے سونے کے لیے, آرام کرنے کے لیے, اور دن بنایا کام کرنے کے لیے. ہم نے الٹا کر لیا, ہم نے رات کام کرنے کے لیے, جاگنے کے لیے, اور دن کو سونے کے لیے بنایا. فخریہ بتاتے ہیں کہ ہم دن میں 2 بجے اٹھتے ہیں, 3 بجے اٹھتے ہیں, ہمارا تو دن ہی 6 بجے شروع ہوتا ہے. تو یہ ایک نظام جو قدرت کے, فطرت کے خلاف ہے, اسی کی وجہ سے بہت سی خرابیاں ہمارے ہاں در آئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, والذی, وہی ذات ہے, جعل, جس نے بنایا تمہارے لیے, اللیلہ, رات کو, لتسکنوا, تاکہ تم سکون حاصل کرو, فیہ, اس میں, والنہار, اور دن کو بنایا, مبصرا, روشن. ان, بے شک, فی ذالک, اسی چیز میں, لآیات, نشانیاں ہیں, لقوم, اس قوم کے لیے, یسمعون, جو سنتے ہیں. یعنی یسمعون, ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور غور کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں پر. قالوا, انہوں نے کہا, اتخذ اللہ, بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے, اتخذ, یتخذ سے واحد کا صیغہ ہے, واحد غائب کا. اتخذ, پکڑا, بنایا, اللہ, اللہ نے, والدہ, اولاد, اللہ نے اولاد بنا لی. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے, جس طرح وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے, اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتاتے تھے, اور یہودی وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے. تو یہ کامن ایک ان میں تھی, خصوصیت تھی کفار میں, کہ وہ ان کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں. قالوا, انہوں نے کہا, اتخذ اللہ, اللہ نے بنایا ہے, والد, اولاد ہے اللہ کی, سبحانہ, وہ پاک ہے اس چیز سے, یعنی اللہ اولاد سے پاک ہے, اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. هو الغنی, وہ بے پرواہ ہے, اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے, نہ اس کا کوئی وارث ہے, نہ اس کو موت ہے کہ اس کے بعد اس کی جانشینی ہونی ہے, نہ وہ نامکمل ہے, دنیا کا سارا مال و متاع, ساری دنیا اس کے لیے, وہ اس کا مالک ہے, تو اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. هو الغنی, وہ تو غنی ہے, وہ تو بے پرواہ ہے, بے نیاز ہے. لہو, اس کے لیے ہے, ما فی السماوات, جو کچھ آسمانوں میں ہے, و ما فی الارض, اور جو کچھ زمینوں میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا, نہیں ہے تمہارے پاس, من سلطان, ان کوئی دلیل, بہذا, اس کی, اس چیز کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے, اللہ نے ان کو بیٹا بنایا ہے. تم صرف اپنے گمان پہ اور اپنی اٹکل پہ یہ بات کرتے ہو. قالوا, انہوں نے کہا, اتخذ اللہ, بنایا اللہ تعالیٰ نے, والدہ, اولاد, سبحانہ, وہ پاک ہے, هو الغنی, وہ غنی ہے, وہ بے پرواہ ہے, بے نیاز ہے, لہو, اس کے لیے ہے, ما فی السماوات, جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے, و ما فی الارض, جو کچھ بھی زمینوں میں ہے. ان عندکم, نہیں ہے تمہارے پاس, من سلطان, کوئی دلیل, بہذا, اس کی. اتقولون, کیا تم کہتے ہو, حمزہ استفہامیہ, یہ کیا کے معنوں میں آتی ہے, کیا, تقولون, تم کہتے ہو, یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ. تقولون, کیا تم کہہ لے, قال یقول سے, اتقولون, کیا تم لوگ کہتے ہو, اللہ, اللہ کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, اللہ کے شان میں, ما, وہ چیزیں, لا تعلمون, جس کا تمہیں علم ہی نہیں. اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو, اللہ کے لیے وہ باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں خود علم نہیں ہے. خود تمہیں علم چونکہ بہت تھوڑا دیا گیا ہے, باتیں, علم تمہارے پاس موجود نہیں ہے, اور تم اللہ پر یہ باتیں بنا رہے. قل, کہہ دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان الذین, بے شک وہ لوگ, یفترون, جھوٹ باندھتے, ان الذین, بے شک وہ لوگ,
یفترون جو جھوٹ باندھتے ہیں علی اللہ الکاذب اللہ پر جھوٹ باندھتے یفترون باندھتے ہیں علی اللہ منسوب کرتے ہیں علی اللہ اللہ کے اوپر الکاذب جھوٹ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرتے ہیں لا یفلحون وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جو اللہ کی طرف غلط باتیں جیسے اللہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ توبہ میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ پھر یہودیوں کا کہنا ہے کہ عزیر اللہ کے بندے ہیں اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ مسیح اللہ کے بندے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طریقے سے جو مکے کے کافر تھے انہوں نے بیٹیاں بنائی ہوئی تھیں اور جو بت بنائے ہوئے تھے ان کو اللہ کا صفات سی تو یہ ساری باتیں اللہ کی طرف منسوب تھی یعنی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں نازل کی تھی نہ ان کو کہا تھا کہ بھئی یہ ان کو معبود بناؤ یہ میری بیٹیاں ہیں اور یہ میرے بچے ہیں اور ان کو معبود بناؤ میں تمہاری ڈائریکٹ نہیں سن سکتا میں ان کے ذریعے سے تمہاری سنوں گا ان کو وسیلہ بناؤ گے تو میں تمہاری سنوں گا اگر تم ان کو وسیلہ نہیں بناؤ گے تو تمہاری بات نہیں سنوں گا تو ایسا اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو بھی نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چیزیں تم نے منسوب کی ہوں اللہ کی طرف جھوٹی منسوب کی ہوئی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تو تم نے منسوب کر دی اللہ نے کہا بھی نہیں اور تم نے خود سے بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر دی تو یاد رکھیے یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے تو جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے صرف اسی بات میں نہیں تھا ہر بات میں جو بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا قل کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین بے شک وہ لوگ یفترون جو جھوٹ جو باندھتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکاذب جھوٹ لا یفلحون وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے متاع مال و ساز و سامان ہے فائدہ ہے کچھ پھر دنیا میں کچھ فائدہ ہے دنیا میں کچھ مال و متاع ہے ساری دنیا بھی اگر اکٹھی کر لی جائے تو وہ آخر کے مقابلے میں تھوڑا سا ساز و سامان ہے تو دنیا میں تھوڑا سا فائدہ تو ہے یہ تو نہیں کہ بالکل یوز لیس ہے بیکار ہے فائدہ ہے دنیا میں تو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے یہ اگر ساری دنیا بھی مل جائے آپ کو دنیا کا سارا مال و متاع بھی آپ کے پاس ہو آپ ساری دنیا کے مالک ہوں دنیا کی ساری جی ڈی پی آپ کی ملکیت میں ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاع فی الدنیا یہ دنیا کا مال ہے دنیا ہے کچھ فائدہ دنیا میں ہے ثم پھر الینا ہماری طرف مرجعہم تمہارا ان سب کا لوٹنا ہے ثم پھر الینا ہماری طرف مرجعہم ان سب کا لوٹنا ہے ثم پھر نذیقہم العذاب ہم چکھائیں گے ان کو عذاب نذیق ذائقے سے ہے نا اور یہ جمع متکلم کا صیغہ نذیق اللہ تعالیٰ اپنی طرف جمع کی جو ضمیر اس لیے استعمال کرے جیسا ہم کسی کو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ادب کے لحاظ سے ثم پھر نذیق یہاں اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور پلس فرشتے اس میں شامل کر لیں نذیق پھر ہم چکھائیں گے ہم ان سب کو العذاب عذاب الشدید انتہائی شدت والا سخت عذاب چکھائیں گے ان کو معافی نہیں ملے گی بما اس چیز کی وجہ سے کانوا یکفرون جو وہ کفر کرتے تھے یعنی ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ان کے انکار کرنے کی وجہ سے ان کے منہ پھیرنے کی وجہ سے ان کی ناشکری کرنے کی وجہ سے ہم ان کو سخت عذاب ان کو سکھائیں گے تو یہ مت سمجھیں کہ وہ دنیا میں بڑے عہدیدار ہے بڑے مالدار ہے بڑا عہدہ ان کے پاس ہے بڑا پیسہ ان کے پاس ہے تو ان کی حالت ہمیشہ رہے گی ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کا مال تھوڑی دیر کے لیے ان کے لیے فائدہ ہوگا چاہے وہ 1000 سال بھی زندہ رہ لیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے کوئی دکھ تکلیف نہ پہنچے لیکن آخر میں جب جائیں گے تو پھر یہ ساری دکھ تکلیف یہ ساری آسانیاں ان کے لیے ہوا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی متاع ساز و سامان ہے پھر دنیا میں ثم پھر الینا ہماری طرف ہی مرجعہم ان سب کا لوٹنا ہے ثم نذیقہم العذاب الشدید پھر ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب بما کانوا یکفرون اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے بما کانوا سببیہ ہے اس سبب سے کانوا یکفرون جو وہ کفر کرتے تھے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے تو یہ تھا جی آج کا سبق آیت نمبر 61 سے لے کے آیت نمبر 70 تک ایک رکوع اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ نئے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ